بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویلاگ میں سیاسی تبصرے سے پہلے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو اس ہستی کی ولادت کی مناسبت سے جس ہستی نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے مسیحی برادری جو ان کی عقیدت مند ہیں ان کی خدمت پہ بھی تبریک عرض کرتا ہوں۔ دوسرا ساتھ ہی جو ہے وہ بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کی مناسبت سے بھی ایک جملہ بیان کرتے ہوئے آگے گزروں گا کہ ہماری بدبختی ہے کہ اگرچہ تاریخی طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو قومیں اپنے محسنوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اپنے محسنوں کو فراموش کرتے ہیں، تاریخ پھر ان قوموں کو فراموش کرتی ہے، پھر وہ قومیں تاریخ کا حصہ بن کے رہ جاتی ہے، پھر ان قوموں کا وجود باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا پاکستان میں بھی اگرچہ نام کی حد تک جو ہے قائد اعظم کا نام جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن حالات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ ایک جاہل ترین فرد، ایک انتہائی پست قسم کا انسان طاقتوروں کی ایما کے اوپر طاقتوروں کی مرضی سے اقتدار کی کرسی پہ اس کو جا کے بٹھایا جاتا ہے، اور اس کی جو کرسی پہ بیٹھنے کی جو مدت ہے وہ مدت بھی غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، یعنی اس منصب کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی قانون و آئین کے خلاف ہے۔ یہ باقاعدہ اسی طریقے سے ہے جیسے قانون توڑنے کا ایک سلسلہ، جیسے آئین شکنی کی تاریخیں رقم ہیں، جس میں ایوب کا دور، جس میں ضیاء کا دور، یا جس میں مشرف کا دور، جس میں آئین کو معطل کیا گیا۔ یہ کاکر کا جو دور ہے یہ بھی مکمل طور پہ اسی طرح کا ہے، بس یہ کہ واضح طور پہ نام اگرچہ اس طرح کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی آئین شکنی پر مشتمل دور گزر رہا ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے قانون مکمل طور پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون پابند کیا گیا ہے، قانون کو معطل کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے بڑی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے موجود ہے کہ بلوچستان سے مظلوم خاندانوں کے کچھ لوگ اسلام آباد کے اندر اپنی مظلومیت کے پرچار کے لیے، اپنی مظلومیت کی آواز کو ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے اور ایوان اقتدار سے اپنے حق میں فیصلے لینے کے لیے، تاکہ ان کے حق میں فیصلے ہوں ان کا، اور وہ فیصلے بھی وہ حقدار ہیں، وہ مظلوم ہیں، اس بنیاد پر اپنے حق میں فیصلے کے لیے عالمی سطح پہ کوئی پریشر مل جائے، کوئی دباؤ آ جائے، جس کے نتیجے میں ان کے مسنگ پرسن، ان کے بیچارے لاپتہ بیٹے بچے جو ہے ان کے بازیاب ہو جائیں، اس لیے وہ ایوان اقتدار میں پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چونکہ قانون معطل ہے تو زر خرید قسم کے ٹاؤٹ اور چمچہ قسم کے جو صحافی ہیں، جو لفافہ خور صحافی ہیں، وہ جو ہے ان بیچارے آئے ہوئے مہمانوں کے جو ہے وہ لبوں کے ساتھ کیمرہ جو ہے وہ زبردستی وہ لگا کے ان سے ملکی جو ہے وفاداری کا حلف لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس موقع پہ کوئی قانون والوں کو، کوئی الیکشن کمیشن کو یا ملک کے بااختیار اداروں کو یہ نہیں بتانے کو تیار کہ آج جو ابھی آپ کے سامنے موجود یہ کاکڑ بیٹھا ہے یہ غیر قانونی ہے، یا قانون کی کسی بھی اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ یہاں پر موجود ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ چوروں اور ڈکیتوں کے پورے ایک ریوڑ کو الیکشن کمیشن سمیت تمام ریاستی اداروں کی چادر کے اندر پروٹوکول کے ساتھ ان کو انتخابات میں جبراً گھسیٹ کے لایا جا رہا ہے، کیونکہ ان میں سے بعض بیچاروں کی حیثیت نہیں ہے، ان کی ہمت نہیں ہے، انہیں پتہ ہے عوام کے بارے میں، عوام کی ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، عوام کے خیالات کیا ہیں،
وہ تمام چیزیں چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا ان کی اپنی ہمت نہیں ہو رہی، اس کے باوجود طاقتور حلقے اپنے مفاد کے لیے انہیں زبردستی جو ہے گھسیٹ کے جو ہے انہیں کھینچ تان کے میدان میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے کاغذات نامزدگی کو بالکل اسی طریقے سے منظور کرنے کے لیے تیار ہے جیسے نواز شریف کی جو ہے اس کی کیسز کو ختم کرنے کے لیے نادرا اور سمیت تمام ادارے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ان کے انتظار میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لہٰذا ابھی بھی وہی حالات تقریباً ہیں، جتنے بھی یہ چوروں ڈکیتوں کے جتھے ہیں ان کو الیکشن کے اندر شامل کرنے کے لیے بڑے سطح پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے مد مقابل جن کے بارے میں لفافہ خور میڈیا کا یہ اعلان تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ عمران خان جو ہے اپنی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو آج پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ مشکل ترین دور میں اور جبر کی انتہا، جس میں جبر اپنے عروج پر ہے، اس دور کے اندر بھی غیرت مند لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا 2500 کے قریب امیدواروں نے اپنی کاغذات نامزدگی، اور وہ بھی جبر کے اندر، یعنی جہاں پہ دوسروں کے لیے چادریں بچھا کے ان کے لیے ماحول بنا کے ماحول سازی کر کے ان کی کاغذات نامزدگی خود آروز پکڑ کے لے کے جاتے تھے، وہاں انہیں لڑ جگڑ کے اپنے کاغذات نامزدگی وہاں پر جمع کرانا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مشکل ترین حالات میں اتنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جو کہ باقی سب سے زیادہ ہے، اور ایک ریکارڈ ہے تقریباً 2400 پلس، یعنی 2500 کے قریب کا فگر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آج کے حوالے سے ایک اچھی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ جو متعصب ترین پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، اگرچہ جب پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو اور جب سسٹم کو چلانے والے خلاف ہوں تو پھر توقع کسی سے بھی اچھی نہیں ہو سکتی، لیکن متعصب ترین جو آئی جی اسلام آباد ہے اس کے، اور اسی طریقے سے جو نون لیگ کا لاڈلا احد چیمہ جو ہیں ان کی جو ہے انہیں برطرف کرنے کے جو احکامات ہیں وہ آ گئے ہیں، اور یہ ایک بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے اور اچھی خبر ہے، جبکہ یہ بری خبر ہے اس آئی جی صاحب کے لیے جنہوں نے جو ہے مدعی سست گواہ چست والی بات ہے کہ جنہوں نے ان کو نوکری پہ لگایا، جنہوں نے ان کو اپنا ٹاؤٹ بنا کے استعمال کرنے کی کوشش کی، ان کی جو ہے خواہش سے زیادہ یہ وفادار بننے کی کوشش کی، اور جو ہے ان کی توقع سے زیادہ یہ وفادار بننے کی کوشش میں انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ طور پہ اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں اگرچہ ان کی فراخ دلی ہے پی ٹی آئی والوں کی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی اتنی سخت ترین مخالفت کے باوجود خبریں یہ بھی ہے کہ آئی جی صاحب کے والد صاحب کی طبیعت بہت ڈسٹرب ہیں، اور انہیں تحریک انصاف کے ہاسپٹل کے اندر اس کا علاج ہوگا۔ ظاہری بات ہے کینسر کا جو ہاسپٹل ہے وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ عمران خان نے اپنی والدہ شوکت خانم کے نام پہ بنایا، اس ہسپتال کے اندر اللہ ظاہر ان کا علاج جو ہے ہونے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ دوست جو ہیں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ وہ اس کا علاج اگر ہو سکتا ہے تو اس ہسپتال میں ہو جائے۔ بہرحال یہ ان کی اچھائی ہے، یہ ان کی فراخ دلی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے برائی میں یا ظلم میں کوئی کمی نہیں کی۔ اور اس ضمن میں جو آخری بات ہے وہ یہاں پر یہ کرتا ہوا آج کی جو ہے گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ایک تو تحریک انصاف نے ثابت کیا مشکل ترین حالات کے باوجود بھی اگر آپ جو ہے استقامت کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے تو آپ جو ہے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کو روندنے کے لیے یا جو ماحول بنایا گیا تھا شاید پاکستان کے اندر مکمل طور پہ تحریک انصاف کے خاتمے کے لیے سارا پلان ہوا تھا کہ تحریک انصاف کا وجود، پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے، لیکن تحریک انصاف نے استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے
اپنے وجود کا اظہار کیا اور ثابت کیا کہ ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، چونکہ جس کا نظریہ ہے جب تک وہ اپنے نظریے کے ساتھ قائم ہیں، جب تک وہ اس کے الفاظ صرف اس کی زبان تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کے اندر رچا بسا ہو اور انسان کی جو آواز ہے حقیقت پر مبنی ہو، تو پھر قوم اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور اس ضمن میں آخری بات جو ہے، عمران خان صاحب کو ان کے ماموں کی وفات پر تعزیت پیش کرتے ہیں، خدا اس مرحوم کے درجات کو بلند کا فرمائے، اور خدا سے دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور دوبارہ سے یہاں پر مقتدر جتنے بھی حلقے ہیں، جتنے بھی مقتدر قوتیں ہیں، چاہے عدلیہ ہیں، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے جو بھی جو ہے مجریہ ہیں یا آپ کی جو جنہیں آپ مختلف قسم کے سیکیورٹی ادارے کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے کہ حالات کو خراب نہ کیا جائے، اور خدا کے لیے ایسا ماحول نہ بنے جس کی وجہ سے الیکشن متنازع ہو جائے، اور اگر پاکستانی قوم نے اس الیکشن کو تسلیم نہ کیا تو پاکستان کے لیے مشکل حالات ہوں گے۔ میں آخر میں سفر کے دوران جو ویڈیوز ریکارڈ ہوئیں، اور وہ بہرحال وہاں پہ چونکہ کیمرے کی سہولت نہیں تھی تو موبائل سے جس انداز میں بنا، اور اس میں بہرحال جیسا بھی تھا اس کے لیے بہرحال معذرت خواہ ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے طرف سے یہ سوچا کہ یہ رابطہ برقرار رہے، تو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔